بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم دل ہے۔ حقیقت سے پردہ کے تمام ساتھیوں، السلام علیکم۔ سائنس کا جنم کہاں ہوا، کب ہوا اور کس نے کیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر کسی کے دماغ میں آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ سائنس کی مختلف ایجادات، ان کا موجد کون ہے؟ سب سے پہلے آگ کس نے جلائی؟ ہندسے کس نے بنائے؟ صفر، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کی دریافت کس نے کی؟ تاریخ دان کا جنم سائنسدان کے بہت بعد ہوا۔ زبان بھی سائنس کے بعد پیدا ہوئی، لیکن سائنس کے بہترین دماغوں اور انسانیت کے بہترین محسنوں کے نام سے واقفیت عام نہیں۔ آج سائنس نے اتھاہ سمندر کی جو شکل اختیار کی ہے، اس میں ہر ملک کی حیثیت زمانے کے ندی نالے کی سی ہے، مگر جب مرکزی لہر کے منبع کی طرف بڑھنا شروع کریں تو یونانی علم کا سرچشمہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ہندوستان میں بھی کئی ارسطو اور ارشمیدس پیدا ہوئے۔ عرب نے سقراط کے ہم پلہ فلاسفروں کو جنم دیا ہوگا۔ چین اور مصر کی پرانی تہذیبوں کے کنرات بھی اس زمانے کی سائنس اور سائنسدانوں کے کارناموں کی منہ بولتی تصویریں ہیں، مگر جس مغربی سائنس کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کا براہ راست رشتہ صرف یونان کے ارسطو سے ہی ملتا ہے۔ سائنس کا جو وجود ارسطو سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، مگر اسے توہم پرستی اور مذہب سے الگ ایک باقاعدہ علم کا درجہ حاصل نہ تھا۔ ارسطو کے بعد سائنس نے جو ترقی کی، اس کی راہوں کے کئی سنگ میل اسی نے بنائے تھے۔ افلاطون کے شاگرد اور سکندر اعظم کے استاد کے طور پر ارسطو اپنی زندگی میں ہی یونان تہذیب کے وسیع دائرے میں ممتاز ترین عالم شمار ہوتا تھا۔ اس کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 384 سال پہلے مقدونیہ کے شہر میں ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں اس نے ایتھنز میں افلاطون کی شاگردی قبول کی۔ یونانی فلاسفر شاگرد کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے ذہانت کا مجسمہ قرار دیا۔ نوجوان طالب علم نے اپنی ساری آبائی دولت اپنے وقت کا سب سے بڑا کتب خانہ بنانے پر خرچ کر دی۔ اس کتب خانے کی سب کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں، کیونکہ اس وقت تک چھاپا خانہ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ارسطو کو اپنی زندگی شروع کرنے میں کوئی مشکل درپیش نہ آئی۔ پڑھائی ختم کرتے ہی اس کے پاس کئی شہزادے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ ان میں ایک شاگرد ہرمیاس نے تخت نشینی کے بعد اپنے استاد کو اپنے دربار میں شامل ہونے کی دعوت دی اور اظہار عقیدت کے طور پر اس سے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ ارسطو کی شہرت تھوڑی ہی مدت میں اتنی پھیل گئی کہ اس زمانہ کا سب سے بڑا بادشاہ فلپ جب 344 قبل مسیح میں اپنے بیٹے اور مستقبل کے سب سے بڑے فاتح سکندر کے لیے دنیا کے سب سے بڑے معلم کی تلاش میں تھا، تو اس کی انتخاب ارسطو پر ہی پڑی۔ ایک طرف سکندر اعظم نے اپنی فتوحات کے ذریعے چھوٹی چھوٹی مملکتوں کو ایک سیاسی نظام میں پرونا شروع کیا، تو دوسری طرف فلاسفر ارسطو نے ذہنی میدان میں اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور سارے علوم کو فلسفہ کی ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی، مگر جہاں فوجی حاکم کی سلطنت کو منتشر ہونے میں زیادہ عرصہ نہ لگا، انسانی ذہنوں پر خاص کر یورپ میں فلاسفر کا لگ بھگ مکمل تسلط کم از کم 15 صدیوں تک جاری رہا۔
ارسطو کی تعلیمات کا اثر 15ویں صدی میں ایک نئے ذہنی انقلاب کی صورت میں ایک بار پھر نمودار ہوا، جب قسطنطنیہ پر ترکی کے قبضہ کی وجہ سے یونانی عالم ارسطو کی تحریرات سمیت یورپ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ان کے مطالعہ سے یورپ میں جو نئی تحریک جاری ہوئی، اسے احیاء علوم کا نام دیا گیا، جس کا براہ راست نتیجہ موجودہ سائنس اور ادب پر ہے۔ یقیناً کسی ایک دماغ نے انسانی ذہنوں پر اتنے لمبے عرصہ کے لیے کبھی حکومت نہیں کی۔ ارسطو نے 53 سال کی عمر میں اپنا اسکول شروع کیا، جس کے قواعد طلباء خود بناتے تھے۔ ہر 10 دن کے بعد وہ اپنے نگران کا چناؤ کرتے تھے۔ اس اسکول میں سائنس کے دیگر مضامین کے علاوہ نباتات اور حیوانات کے مطالعہ کے خاص انتظامات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایشیا اور یونان میں تقریباً 1000 آدمی نباتات اور حیوانات کے نمونے جمع کرنے پر مامور تھے۔ ارسطو کے کہنے پر ہی سکندر نے دریائے نیل کے سیلابوں کے وجوہ کی کھوج کرنے کے لیے ایک مہم بھیجی تھی۔ سائنسی تحقیق کے لیے اس سے پہلے اس پیمانہ پر انسانی اور مادی ذرائع کا کبھی استعمال نہیں ہوا۔ ارسطو سینکڑوں کتابوں کا مصنف تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 400 اور دوسرے اندازے کے مطابق 1000 ہے۔ یہ سب کتابیں سائنس پر ہے۔ اس نے ادب اور فلسفہ کے بیشتر مضامین پر بھی اپنا قلم چلایا تھا۔ ارسطو نے کوئی نمایاں سائنسی ایجاد نہیں کی اور نہ ہی سائنس کے کوئی دیرپا قوانین پیش کیے۔ یونان میں غلاموں کی سستی مزدوری دستیاب ہونے کی وجہ سے سائنسدانوں کو نئی مشینیں ایجاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تجربہ کے لیے آلہ جات کی عدم موجودگی میں سائنس کے جو قوانین ارسطو نے پیش کیے، وہ سب کے سب بعد کے تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں کڑے ثابت نہیں ہوئے۔ مگر سائنس محض مشینوں کی ایجاد کا نام نہیں، بلکہ سائنس سوچنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے ارسطو کے عظیم سائنسدان ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ ارسطو نے منطق کی جس سائنس کو جنم دیا، اس نے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنے کے ضابطے اور ذہنی ڈسپلن کا ایک معیار پیش کیا۔ موجودہ سائنس کی بیشتر اصطلاحات وضع کرنے میں بھی اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے میدان میں باقاعدہ مشاہدہ اور تجربہ کا رواج بھی ارسطو نے ہی ڈالا۔ حیوانات اور نباتات کی ان گنت قسموں کو اپنی تجربہ گاہ میں جمع کر کے ارسطو نے کچھ ایسے مشاہدے کیے جنہیں آج کی سائنس بھی درست مانتی ہے۔ چنانچہ اس نے بے جان چیزوں سے لے کر جاندار مخلوق کی مختلف اقسام کو ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں قرار دیا، جس کے مطابق بندر چارپائے اور انسان کے درمیان کڑی ہے۔ یہی اصول 2000 سال بعد ڈارون کے مسئلہ ارتقاء کا بنیادی اصول بنا۔ ارسطو کا علم حیوانی زندگی کے بیرونی پہلو تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے جانوروں کو چیر پاڑ کر کے ان کی اندرونی بناوٹ کا مطالعہ کیا۔ انسان کی موروثی خصوصیات کے بارے میں اس نے چند ایسے نکات ابھارے جن پر آج بھی سائنسدان اپنا دماغ کھپا رہے ہیں۔ ارسطو کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کی غلط باتیں بھی صدیوں تک عقیدہ کے طور پر قبول کی گئی۔ اس کی عظمت سائنس کی مزید ترقی کی راہ میں دیوار بن گئی۔ 1600 عیسوی میں برونو کو اس لیے زندہ جلا دیا گیا کہ اس نے نظام شمسی کے بارے میں ارسطو کے خیالات کی تردید کی تھی۔ 40 سال بعد گلیلیو کو اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکی دی گئی کہ اس نے ارسطو کے اس قول سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے، جب کیپلر نے 1609 میں یہ ثابت کرنا چاہا
کہ آسمانی سیارے 20 راستوں پر گردش کرتے ہیں تو اسے بھی انتہائی مشکل پیش آئی، کیونکہ یونانی سائنسدانوں نے 2000 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ گردش کا راستہ گول دائروں میں ہے۔ اس لیے جب ارسطو نے دنیا کو آگ، پانی، ہوا اور مٹی کے 4 عناصر کا مجموعہ قرار دیا تو صدیوں تک اسے چیلنج کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ سائنس پر ایک شخص کی اتنی مضبوط گرفت سے گھبرا کر 13ویں صدی کے سائنسداں راجر بیکن اعلان کیا، اگر میرا بس چلے تو میں ارسطو کی سب کتابیں جلا دوں۔ مگر ارسطو کی طے شدہ روایات کے خلاف آواز اٹھانے پر حاکمان وقت نے اسے 14 برس کی قید تنہائی دی، جہاں اس نے سسک کر جان دی۔ ارسطو یقیناً ایک عظیم سائنسدان تھا۔ نئے علم کی بنیادیں رکھتے ہوئے کچھ غلطیاں سرزد ہو جانا غیر متوقع نہ تھا، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اتنا عظیم تھا کہ اس کے جانشین سائنسدان اس کی عظمت کو چھو بھی نہ سکے، جس کی وجہ سے اس کی غلطیوں اور کارناموں میں مدت تک امتیاز نہ ہو سکا۔ یونان کا فلاسفر سائنسداں 62 برسوں کی کامیاب زندگی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 366 برس پہلے وفات پا گیا۔ 1 سال پہلے سکندر اعظم کی موت ہو چکی تھی۔ اس طرح یونان کی عظمت کا سورج اپنے نصف النہار پر پہنچ کر غروب ہو گیا۔